بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 30۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضر والدات بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام واجب الاحترام یہ جو رکوع نمبر 30 ہے یہ رکوع نمبر 28 اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 29 ان کا تسلسل چل رہا ہے، اور اس میں ایک ہی بیان ہے جو طلاق سے ریلیٹڈ ہے، اور طلاق کا بیان ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کی مختلف قسم کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، اور جب طلقتم النساء عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن تو وہ اپنی عدت کو پوری کر چکے ہیں، تو فلا تعضلوہن تو انہیں منع نہ کرو ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خاوندوں سے اذا تراضوا جبکہ رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف مناسب طریقے سے، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اس عدت کو، یہ جو طلاق کی عدت اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے 10 دن یا 3 حیض یا 3 قروء تک بتائی تھی، اور وہ اس عدت کو پوری کر چکی ہیں۔ مطلقہ عورتیں جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اس عدت کو پوری کر چکی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ کسی اور سے اپنے اس کو تجویز کرتا اپنے کسی شوہر سے نکاح کرنا چاہیں تو جو پہلے والا شوہر ہے اس کو منع نہ کرے اس نکاح سے، وہ نہ ہی اس کو روکے اور نہ ہی وہ منع کرے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک یوعظ بہ من کان، تو اللہ کہتا ہے یہ ذالک یوعظ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، یہ نصیحت کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت کی جاتی ہے جس کے ذریعے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس کے ذریعے اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو، یؤمن یقین رکھتا ہو کس کے اوپر، باللہ اللہ کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر، قیامت والے دن کے اوپر، روز جزا کے اوپر۔ ذالکم ازکیٰ لکم وطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف ستھری بات ہے، بہت پاکیزہ بات ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات، والدائیں مائیں، یردینا جو دودھ پلائیں، جو مائیں دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، یعنی جو ان کی اولاد ہے، جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، کتنے سال؟ اللہ کہتا ہے پورے 2 سال تک، یعنی کہ جو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیمن ارادہ، اللہ فرماتا ہے ان لیمن ارادہ یتیم الرضاعۃ، اور اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میعاد اللہ نے بتائی ہے 2 سال تک کی، یہ ان کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طلاق کے بعد کی بات ہے کہ طلاق دے دی لیکن میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی اور ان کا پھر بچہ بھی ہے، بچہ یا بچی جو بھی ان کی اولاد ہے، اور اس کو اب دودھ بھی پلانا ہے، تو وہ پھر ان کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن،
اور اگر جو مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، تو وہ پھر جس کا بچہ ہے یعنی کہ وہ خامد، وہ باپ جس کا وہ بچہ ہے، اس کے یہ ذمہ ہے کہ رزق ہونا ان ماؤں کو کھانا کھلانا، رزق ہونا ان کا رزق، ان کا کھانا، و کسوات اور ان کا لباس، ان کے کپڑے وغیرہ بالمعروفی مناسب طریقے سے، یعنی کہ ان کا جو کھانا اور ان کا جو لباس ہے مناسب طریقے سے پھر اس بچے کا جو باپ ہے اس کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ فرماتا ہے نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی شخص کو، نفس کسی بھی جان کو، کسی بھی ذات کو، مگر اس کی حیثیت کے مطابق، وسعها اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دی جاتی، اس کی حیثیت کے مطابق ہی ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لا تضرّ، اللہ کہتے ہیں نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ تکلیف پہنچائی جائے، والداتن والدہ جو ماں ہے بچے کی، بی ولدیہا اس لڑکے کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ولا مولود اللہ بی ولدیہ، اور نہ ہی کسی باپ کو اس بچے کی وجہ سے، اس بیٹے کی وجہ سے نہ ہی کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے، یعنی کہ ایک بچے کو آڑ بنا کر نہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ اس کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے، مثل مانند ذالک، اسی قسم کی، اس قسم کے مانند یعنی اس جیسی ذمہ داری اس کے وارثوں کے اوپر بھی ہے۔ فإن أراد فصالا، اگر اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں، ان تراض منہما کہ وہ اپنی مرضی سے، ہما وہ دونوں یعنی میاں بیوی وہ دونوں بچے کو دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی مرضی سے، تو اللہ کہتا ہے وتشاورن اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں کے اوپر، علیہما ان دونوں کے یعنی میاں اور بیوی ان دونوں کے اوپر، خاوند اور جو بیوی ہے نا ان دونوں کے اوپر اللہ کہتا ہے فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مشورے سے اور مرضی سے دودھ چھڑانا چاہیں یا اس کا ارادہ کر لے تو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، اگر تم ارادہ کرو کہ ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ کسی دایا سے اولادکم اپنی اولاد کو، جو تمہاری اولاد ہے، تمہارے وہ جو بچے ہیں اس کو تم دودھ پلواؤ کسی دایا سے، تو فلا جناح علیکم تو اس کا بھی تمہارے اوپر کوئی اللہ کہتا ہے گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب کہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا، بالمعروف ہی معروف مناسب طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، اللہ کہتا ہے جو دینا تم نے ٹھہرایا تھا نا تو تم مناسب طریقے سے وہ تم ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو یا جو تم کر رہے ہو وہ سب اسے دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو لوگ فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، یہ میاں بیوی کے رشتے کی بات جب چل رہی ہے خاوند اور بیوی کی، تو جن کے خاوند فوت ہو جائیں، یہ جو فوت ہو جانے کی بات کی ہے یہ خاوند کے والے سے بات کی ہے کہ جن کا خاوند فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، تو وہ یذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جائیں یعنی کہ جو جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ تم میں سے اپنی یذرون ازواجن بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن تو وہ بیویاں انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو وہ روکے رکھیں، وہ انتظار کریں، اربع 4 اشہرن مہینے، و اشرن اور 10 دن، اللہ فرماتا ہے 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں یعنی یہ جو میعاد ہے اس کو وہ جب وہ پورا کر لیں، تو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، بالمعروف مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ اپنی ذات کے بارے میں اگر وہ کچھ کریں تو تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، خبیرون یعنی کہ خوب اللہ تعالیٰ واقف ہے، باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بھی یہی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جانتے
جانتے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما اردتم، کہ اس بات کے فیما اس بات میں کہ تم اشارے سے یعنی کہ بے ہی من خطبت النساء، ان عورتوں کو تم نکاح کا پیغام دو، اس بات کا تم اشارہ دو، او اکننتم، یا جو تم چھپائے ہو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، یعنی کہ جو عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ بیوہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً ان کو نکاح کا پیغام دے دو۔ اشارتاً نکاح کا پیغام دینے کا کہا ہے، ان سے نکاح کرنے کا نہیں بولا گیا۔ یا پھر اللہ کہتا ہے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو۔ عالم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لتواعدوہن، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے، کس طرح سے، سرن، خفیہ، چھپ کے، یعنی کہ چھپ کے خفیہ طریقے سے ان سے وعدہ نہیں لینا اس بات کا کہ جیسے تمہاری عدت پوری ہو جائے تو تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے، تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے، اس بات کا اللہ کہتا ہے نہ ان سے وعدہ لینا ہے نہ ان سے ذکر کرنا ہے، بس اپنے دلوں میں تم نے چھپا کے یہ بات رکھنی ہے۔ اللہ، مگر اللہ کہتا ہے یہ کہو کہ ان تقولو، قول معروفن، شریعت کے مطابق کوئی بات، اللہ کہتا ہے یعنی کہ معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے تم شریعت کے مطابق کوئی بات کہو، ولا تعزمو، اللہ کہتا ہے اور نہ عزم کرو، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، تعزمو عزم کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا، کوئی بات پکی کر لینا، اللہ کہتا ہے ولا، اور نہیں، تعزمو تم عزم ارادہ کرو، پکی بات کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کی، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں یہاں پر نکاح کی گرہ، آپس دو چیزوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے تو اس کو گرہ لگایا جاتا ہے، جیسے 2 دھاگے کے سرے ہوں اور ان کو آپس میں جوڑنا ہو تو گرہ لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی خاوند اور بیوی کا ایک تعلق جب قائم کرنا ہوتا ہے تو ان کا نکاح کیا جاتا ہے، تو نکاح کو بھی یہاں پر گرہ کی مانند لفظ بولا گیا، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ نہ پکی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، کہ وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، جان لو، اللہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، سو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، رکوع نمبر 30 کے اندر جو تسلسل ابھی بھی طلاق کا جاری ہے، وہ رکوع نمبر 28 اور 29 کے اندر وہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور طلاق کی جو صورت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جب طلاق عورت دے دے تو ان کے اندر پھر وہ اولاد کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر بچے ہوں، اور پھر شیرخوار بچوں کے حوالے سے خاص طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سب کی آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات کھول کر بیان فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 30 کے اندر اس کی جو آیت نمبر 232 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو احکامات کا سلسلہ طلاق سے وابستہ وہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طلاق یافتہ یعنی جو مطلقہ عورت ہوتی ہے اپنی عدت 3 حیض یا 3 قروء تک وہ پوری کر لے، طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے 10 دن بتائی گئی قرآن کی روح سے ہی جو پہلے رکوع گزر چکی ہے ان میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ والی وہ عدت پوری کر لے اور اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس رکوع سے پہلے حلالہ کی شکل بتائی تھی نا، کہ وہ اپنے تجویز کردہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ پہلے وہ نکاح کرے، پھر وہاں سے وہ طلاق لے اور پہلے والے خاوند کے پاس وہ واپس آنا چاہتے، تو یہ ایک حلالہ کی شکل ہے، حلالہ کی شکل ہے۔ تو یہاں پر اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عورت اگر اپنے پہلے خاوند کے پاس اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے یا نکاح کرنا چاہتی ہے تو جو عورت کے ولی ہیں جو اس کے سرپرست ہیں اسے منع نہ کریں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو وہ پہلا خاوند اسے نہ روکے اور یہ کوشش نہ کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے اور یہ اسی طرح سے بس گھٹ گھٹ کے اپنی زندگی گزارے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ایک نیا بیان جو ذات سے متعلق ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت بتا دی کہ میعاد 2 سال تک ہے. لیکن یہاں پر طلاق کے مسئلے کے بعد دودھ کا جو سلسلہ ہے پلانے کا وہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو میاں بیوی کی جدائی کے بعد ان کی علیحدگی کے بعد اس بچے کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس مسئلے کا حل بھی بیان فرما دیا کہ ماں خواہ وہ طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے. واجب ہوتا ہے جو کام بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر صورت وہ کرنا ہی کرنا ہے بشرطے کہ اگر اس بچے کے باپ کے پاس اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا پھر بچہ اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرے. تو ایسی صورت میں جس ماں نے جنا ہے جس ماں نے اس بچے کو پیدا کیا ہے تو وہ تو دودھ پلائے گی نا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور عدت گزر چکی ہے تو وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے. اپنے وہ جو سابقہ خامن تھا جس نے طلاق دے دی ہے تو بیوی چاہے تو اپنے اس بچے کو دودھ پلانے کی وہ اجرت بھی لے سکتی ہے کیونکہ خامن کے ساتھ تو اس کا کوئی سلسلہ نہیں رہ گیا لیکن اس خامن کے بچے کو وہ پالنے کے لیے اس کو دودھ پلانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے نا. آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ ایک بیوہ عورت کی عدت بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا خامن فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے یعنی جس وقت وہ بچے کو پیدا کرے گی یعنی کہ 9 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے بچے کا یہ جو سلسلہ ہے جب تک وہ بچے کو پیدا نہ کرے گی تو تب تک اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ساتھ ہی اس کی عدت جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی جو عدت ہے عورت کی وہ ختم ہو جائے گی. عدت کی میعاد 4 مہینے اور 10 دن بتائی ہے کہ جس کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نکاح ہی نہیں بلکہ احادیث صحیحہ کے مطابق بھی کئی دوسری چیزوں سے بھی پرہیز بہت لازمی ہے. یعنی عدت کے اندر وہ رنگین کپڑے نہ پہنے ریشمی لباس نہ پہنے خوشبو نہ لگائے مہندی نہ لگائے میک اپ شیک اپ وغیرہ نہ کرے. ان چیزوں سے پرہیز کرے. اپنے فوت شدہ خامند کے گھر ہی میں ٹھہرے. ہاں ضروری کام کی گھر سے دن کو اگر وہ گھر سے نکل سکتی ہے تو وہ اپنا کام کرے لیکن شام سے پہلے وہ گھر واپس آ جائے اور اسی مکان میں آ کر سوئے اور آرام کرے. اس کے علاوہ وہ نئے نکاح کے لیے بھی کسی سے بات چیت نہ کرے نہ اعلانیہ بات کرے اور نہ ہی چھپ کر کرے. یہاں مسلمانوں کو آیت نمبر 235 کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ عورت جب وہ عدت میں ہو تو نکاح کرنے کا یعنی کہ کوئی اسے شادی یا نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا دل آ گیا ہے کہ یہ اب بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا یا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کرنے کا تذکرہ نہ کریں کہ جب وہ اور اس کے اہل خانہ غم اور دکھ کی گھڑیوں سے گزر رہے ہوں تو آپ ان کو شادی کا جشن منانے کے لیے اکسا رہے ہو اور ان کو پیغام بھیج رہے ہو. کتنی بری بات ہے. تو اس وقت یہ بات تمہارے دلوں میں ہی رہے اور زبان پر نہ آئے. ہاں البتہ پردہ داری سے صرف پردہ داری سے اگر تم اپنا ارادے کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا اور نہ ہی نکاح کرنے پر کسی کو اکسانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو یا کرتے ہو وہ میں سب کچھ بصیر دیکھنے والا ہوں. میں خبیر میں باخبر ہوں. علیم سب کچھ جاننے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں. جو بھی ہم کا عمل کریں چاہے وہ چھپ کر کریں چاہے وہ ہم ظاہراً کریں ارادتاً کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور جن باتوں کو اللہ نے ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ناپسندیدہ باتوں سے تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین انک حمید مجید. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.